کوئی غم دور ہو، کوئی پریشانی دور ہو، کوئی تکلیف دور ہو، کوئی اٹکا ہوا جائز کام ہمارا نکل جائے، پریشانی کسی بھی قسم کی دور ہو جائے، اور ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے ایک سجدہ شکر کر لیں۔ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اور قبلے کی طرف منہ ہو، اور مکروہ وقت نہ ہو۔ تو جیسے ہی پتہ چلے کہ یہ کام ہو گیا، ہم جیسے کھڑے ہیں آپ، تو کھڑے کھڑے آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر، اور سجدے میں سر رکھ دیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں۔ تسبیحات بھی پڑھ لیں، سبحان ربی العلیٰ، کوئی نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ نیت آپ کی یہی کہ یا اللہ یہ کام ہو گیا، میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں۔ کہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ پاک تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھاتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کی حضور سجدہ شکر ادا کریں گے، اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ہم پر اللہ پاک کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، اور خیر اور برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ میں ایک ایسے وقت میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں ناشکری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز میں ناشکری ہے۔ کوئی خیر کی بات شاید ہم کر ہی نہیں پاتے کہ کوئی میں خیر کی بات کروں، کوئی ایسی فائدے کی بات، یعنی اللہ پاک نے مجھے اتنا مجھ پر کرم کیا ہے تو میں بات نہ کروں۔ دو بزرگ آپس میں بیٹھے تھے تو آپس میں اللہ پاک کی نعمتوں کی باتیں کرتے تھے، جیسے بیٹھے ہوئے بات چیت ہو رہی ہے تو بس وہ ان کا دونوں کا ایک ہی معاملہ تھا کہ اللہ پاک کی مجھ پہ یہ نعمت ہے، اللہ پاک کی مجھ پہ یہ نعمت ہے، اللہ پاک کی مجھ پہ یہ نعمت ہے، اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کیا۔ وہ اب ان کی باری آتی تو وہ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی ایسے بزرگوں کی باتیں میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں کہ جو اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے اس نعمت کے شکر ادا کرنے پر ان پر نعمتیں اور بڑھائیں، ان کو اور برکت عطا کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم اس عادت کے صدقے میں ہمیں قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جو بہت بڑا پرابلم ہے، کہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک لیکنگ جس کو کہہ رہے ہیں، ایک مسنگ، وہ سکون ہی تو ہے۔ پیسہ نہیں ایسا نہیں ہے، آسائشیں نہیں ایسا نہیں ہے، سہولتیں نہیں ایسا نہیں ہے، گھر کی چھت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، روزگار بھی ہے، مگر آپ غور کریں گے نا تو جو چیز مسنگ ہے وہ شکر ہے، وہ سکون ہے۔ مزہ نہیں آ رہا، یہ یار مزہ نہیں آ رہا، تو بھائی مزہ کہاں سے لائیں گے بھائی، یہ بتا دیں۔ تو سکون قلب جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ پاک کی نعمت ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی اللہ پاک اگر سکون قلب دینا، یقین مانے اس کے لیے بڑی دولت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار یہ لے لو یہ پیسہ، کچھ سکون مل جائے، میں چین کی نیند سو جاؤں، خوشیاں ہوں، راحت ہو، عافیت ہو، آسانی ہو، گھر میں جاؤں تو مجھے سکون ملے۔ بے چینی جو ہمارے اندر ہے، اس بے چینی کے کئی حل ہیں، مگر میں آج آپ کے ساتھ اس بے چینی کے جس حل کی بات کرتا ہوں وہ شکر گزاری ہے، اور شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی بات، یعنی اللہ نے جو دیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ملا تو وہی ہے جو ہمارے مقدر میں تھا، اور ملنا بھی وہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے۔ رزق تو ہمارا طے ہے، تو ہمیں جب رزق ہمارا طے ہے، زندگی ہماری طے ہے، موت کا وقت ہمارا طے ہے، اب اس کے بعد ٹینشن لینا یار، ڈیل ہو رہی تھی اور ڈیل ہوتے ہوتے نکل گئے یار، اگر یہ ڈیل ہو جاتی نا، اور اگر یہ کام ہو جاتا، یقین مانے یار، پتہ نہیں یار کس نے کیا کر دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا بھیا، یہ ڈیل آپ کے مقدر میں نہیں تھی۔ وہ ضروری ہے کہ جب کچھ نکل گئے ہاتھ سے تو کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، یہ ضروری ہے، کسی نے کچھ کرنے والے کر دیتے ہیں، لیکن یہ لازم تو نہیں ہے نا ہر چیز کو ایک کی طرف لے کے جائیں، یار کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی سے کوئی ہو گیا ہوگا۔ اٹس ناٹ نیسیسری۔ اچھا سوچیں یار، اچھا سوچیں،
اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، برا سوچیں گے تو برا ہوگا. اور حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی کہ اللہ پاک کا فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے. اس کو کیسے حدیث قدسی. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے. تو ہم اپنے رب کے لیے اچھا گمان کرے گا، ہمارا رب ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا، ہمارے لیے بہتر کرے گا. تو سکون ہمارے پاس ہے، ہم سکون کو دیکھیں. ہمارے گھر میں سکون ہے، ہمارے دل میں سکون ہے، ہم شکر گزاری کی طرف آئیں اور دیکھیں کہ یہ جو پریشانی جو چھوٹی موٹی، دیکھ پریشانی انسان کی زندگی کا حصہ ہے. پریشانی پرابلم از دا پارٹ آف لائف. اگر میں ایکچوئل بات کروں، نو پرابلم نو لائف. مطلب کہ اگر پریشانی زندگی ہے تو پریشانی ہے. جب تک جیئیں گے پریشانی تو آتی رہے گی، تکلیف تو آتی رہے گی. جیسے موسم بدلتا ہے نا، آج نارمل موسم میں آپ کے یوکے کا ٹھنڈ آ جائے گی، پھر گرمی آ جائے گی. ہر طرح کا موسم بدلتا ہے، کبھی بارش ہوں گی، کبھی بارشیں نہیں ہوں گی. جس طرح ہمارے اس زمانے کے موسم بدلتے ہیں نا، اس طرح ہماری زندگی کے موسم بھی بدلتے ہیں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے. ہمیں اپنے رب کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. شکوہ شکایت کی طرف نہیں جانا، کیونکہ جب ہم شکوے شکایت کی طرف جاتے ہیں، کمپلین کی طرف چلے جاتے ہیں نا، یقین مانے ہمارا سکون بھی جاتا ہے اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ کنٹینیو بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ کنٹینیو بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے، میں آپ کو اس کا ایک تھوڑی سی بات بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو بزرگ تھے وہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو وہ بیان کرتے ہیں، جو بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا. اب غور سے سنیے گا کہ لوگوں کی مزاج کیسے ہیں. ایک شخص آیا اور اس بات کا رونا لگا کہ زر پورا نہیں ہو رہا، بڑی تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں 4 آدمی ہیں، میں ہی ایک کمانے والا ہوں، صرف 5,000 روپے کی میری آمدنی ہے، بڑی پریشانی ہے. اب دعا کر دیجئے اللہ پاک پورا کر دے، میرے اخراجات پورے ہو جائیں. حضرت دعا کر دیا، اللہ پاک تیرا مسئلہ حل کر دے، اللہ پاک تجھے برکت دے. وہ چلا گیا. ایک اور صاحب آئے، ایک اور صاحب آ کر کہنے لگے حضور میں دکاندار ہوں، میرے یہاں 4 آدمی ہیں، کمانے والا میں اکیلا ہوں، کھانے والے 4 ہیں، کیا کروں؟ 10,000 روپے کی آمدنی ہے، پورا نہیں ہو رہا، آپ دعا کر دیجئے. حضرت دعا کر دی. تیسرا آدمی آیا، تیسرا آدمی آ کر کہنے لگا حضور میرا کنبہ ہے، 4 آدمی ہیں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری آمدنی 25,000 ہے، میرا پورا نہیں ہو رہا، دعا کر دیجئے. حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. چوتھا آدمی آتے حضور میں اکیلا ہوں، کمانے والا ہوں، میرے گھر میں 4 افراد کھانے والے ہیں، 50,000 روپے کی آمدنی، میرا پورا نہیں ہو رہا. حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی. بھائی اللہ تجھے برکت دے. وہ کہنے لگے 4 آدمی آئے تھے، 5 والا بھی یہی رو رہا ہے، 10 والا بھی یہی رو رہا ہے، 25 والا بھی یہی رو رہا ہے، 50 والا بھی یہی رو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے پر ہمیں بس نہیں ہے. اللہ کے دیے ہوئے پر ہم شکر گزاری نہیں کرتے. بس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اور جب نہیں ہو رہا ہوتا نا تو کہتے یار وہی صحیح تھا جو پہلے تھا، آتا تھا. آج کل ویسے کئی حالات ہیں کئی لوگوں کے، یار پہلے صحیح تھا یار، اور پہلے صحیح تھا تو اب کیوں صحیح نہیں ہے، اور اب آگے ایسا کیا ہو جائے گا کہ آج کا صحیح کہلائے گا. اچھا پھر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ صورتحال بدل جائے. اب اس کے لیے آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے بتایا نا. ایک صاحب دریا کے کنارے بیٹھے، افسردہ، بالکل خاموشی، افسردہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوست آتا ہے، کہتا ہے بھائی خیریت تو ہے؟ سمجھو ایگزامپل، منیر بھائی خیریت ہے؟ بڑی پریشان ہو. یار بھائی کیا بات کرو یار، سکون کے لیے یہاں کا بیٹھا ہوں. کیا منیر بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ سکون نہیں ہے یار، گھر میں اتنا شور، اتنا شور، اتنا شور، گھر میں جاؤ تو کچھ سکون کی نیند نہیں آتی. بچے چلاتے ہیں، بچوں کی امی چلاتی ہے،
بہت پرابلم ہے یار, پتہ نہیں کیا کروں, سمجھ سکون کے لیے تھوڑا یہاں آ گیا. بولا کہ حضرت ہیں, چلیں بات کریں, ہو سکتا ہے ان کے بات کو آپ کا حل ہو. یار چلو یار, اگر حل ہے تو. وہ چلا گیا بابا جی کے پاس. بابا جی اچھے آدمی تھے, ہر بابا جی اچھے آدمی تھے. تو بابا جی کو اس نے کہا, بابا جی یہ میرے ساتھ مسئلے میں کیا کروں. بابا جی نے کہا, دیکھ تیرے مسئلے میں حل تو کر دوں گا, وہ تو یہ سکون نہ ملے تو مجھے کہنا, شرط میری ایک ہے. کہا کیا؟ میں جو کہوں گا کرنا پڑے گا. بولا بابا جی اگر مسئلہ حل ہوتا ہو تو میں کیوں نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. کہا بیٹا مرغا لے جا گھر پر. کہ بابا جی ویسے ہی بچے چلا رہے ہیں, اور بولے مرغا لے جا گھر پہ, اور مرغے کی ٹھیک ہے چلے جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مسئلے کا حل چاہیے تو میں جو کہوں گا آپ کو کرنا ہوگا. اب کیا کرے, مرغا لے گیا گھر پر. اب مرغا لے گیا تو مرغے کی اپنی آواز ہے, فجر کے بعد مرغا بولے, فلاں کے بعد مرغا بولے. اب 3 دن کے بعد جو بابا جی کے بعد, بابا جی معافی چاہتا ہوں, شور بڑھ گیا ہے, ایک مرغا بچا تھا اس نے بھی چلانا شروع کر دیا ہے, میں آیا تھا سکون کے لیے. کہ اچھا پریشانی ہو گئی, کام کوئی کتا لے جا. بابا جی کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہا, آپ کا میرا مذاق ہے, کیوں مذاق کروں گا آپ سے, کتا لے جاؤ گھر پہ. تو بابا جی ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا جو میں کہوں گا آپ کو ماننا پڑے گا. کتا لے گیا گھر پہ. اب کتا لے گیا تو کتا تھا, کتے نے اپنی آوازیں شروع کر دی اور کتا چلانے لگا. اب 3 دن کے بعد پھر گیا, بابا جی معاف کر دو, پہلے شور کم تھا, مرغا آ گیا, اب تو کتے نے اپنی رنگ دکھانے شروع کر دیے, کیا کروں, پریشانی تو ہے. اب ایک کام کا گدھا لے جا. آپ رہنے دیں, ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں, پھر جیسا تھا ویسا ہی رہے گا, مان میری, گدھا لے جا. وہ گدھا لے گیا. اب گدھا چپ ہو تو کتا بولے, کتا چپ ہو تو مرغا بولے. اب یہ پریشان 3-4 دن کے بعد آیا گھر پر, آ کے کہنے لگا بھیا بس ہو گئی, بس ہو گئی, اب مجھے کو حل نکالو, میں مر جاؤں گا, مجھے سکون چاہیے, سکون میں سکون کے لیے آیا تھا, ویسے ہی گھر میں پریشانی تھی, مرغا بھی ڈال دیا آپ نے, کتا بھی ڈال دیا آپ نے, گدھا بھی ڈال دیا. کہا چاہ ہاں ایک کام کر, گدھا بیچتے, بیچ دو, ہاں گدھا بیچتے. تو گدھا نکال دیا. اب گدھا نکالا تو تھوڑا کمفرٹ زون میں آیا. پھر گیا 3 دن کے بعد, کہ بابا جی فرق تو پڑا ہے. ہاں فرق پڑا. اب ایک کام کر, کتا بھی بیچتے, کتا بھی بیچ دو, ہاں کتا بھی نکال دیا. اب کتا نکال دیا تو اب وہ پھر خوشی خوشی گیا. اب تو بابا جی کے, بابا جی اب تو مزے لگ گئے, کیا یار سکون ہو گیا گھر کے اندر. کہ اب کام کر, مرغا کاٹ کے کھا جا. یہ نہیں ہوگا, کیوں, اس سے تو میرے بچے کھیل رہے ہیں. کہ ٹھیک ہے نصیب تیرے, جو میں کہہ رہا ہوں تجھے کرنا تھا تو کر, تیری پریشانی دور نہ ہو تو کہنا. وہ گیا گھر پہ, کتے کو مرغا کاٹا اور کھا گئے. اب اگلے دن پھر گیا, بابا اب کیا کروں. کب ایک کام کر, تجھے تیرے بیوی بچوں سے مسئلہ تھا, ان سب کو ان کی ماں کے گھر بھیج دے, بیوی کو اس کی ماں گھر بھیج, بچے کو بچے تم بھی جاؤ. بولا ایسا نہیں کر رہا یار, میں مر جاؤں گا, میرے بچے میرے سکون ہے, میں جاتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے, سکون ملتا ہے, یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, میرے سے چپکتے ہیں, میرے سے میں نہیں کر سکتا یہ. بولا نہیں کر سکتا, تیرا مسئلہ حل ہو گیا, تیرا مسئلہ حل ہو گیا, کہ تجھے یہی تو پرابلم تھا کہ مجھے میرے بچوں کا شور ستا رہا ہے, تو میں نے تیرے ساتھ 4 شور اور کر دیا تاکہ تجھے تیرے بچوں کا شور اچھا لگے. جب اس طرف لے کر گئے تو اس طرف کا پتہ چلا. آج پتہ چلتا ہے کہ یار پچھلے دن صحیح تھے, ہے نا, آج پتہ چلتا ہے کہ پچھلے دن صحیح تھے, یار وہی صحیح تھا, یار اس میں صحیح تھے. جس حال میں ہے نا, اس حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں, ورنہ جب بڑی پڑتی ہے نا تو بھی چھوٹی میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے. تو ہم جب تک اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے, اور اللہ پاک جس حال میں رہ کے اس حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں گے, انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا, گھر میں سکون آئے گا, بیوی بچوں میں سکون ملے گا, آپ کو آپ کے روزگار میں سکون ملے گا. آپ بولے گے یہ نہیں ہے, جو آپ کے پاس ہے اگلے کے پاس وہ بھی نہیں ہے, جو اس کے پاس ہے اس کے اگلے کے پاس وہ بھی نہیں ہے.
جو اس کے پاس اسے اگلے کے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کبھی آنکھ کا شکر ادا کر لیں, کبھی کان کا شکر ادا کریں, کبھی ہاتھ کا شکر ادا کریں, کبھی پاؤں کا شکر ادا کریں. بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کھڑے ہوتے تو الحمدللہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. چلنا چاہتے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں, پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے, کھانا بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا ہے. الماری کھولو تو کپڑے پڑے ہوئے ہیں, فریج کھولو تو کھانا پڑا ہوا ہے, کچن میں جاؤ تو اناج پڑا ہوا ہے, پارکنگ پاؤچ پہ جاؤ تو ایک سے زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. موبائل میں روزانہ 4 دفعہ بینک بیلنس دیکھتا ہوں. ہے یار, نارمل ہے, پریشانی نہیں ہے. پرابلم پھر ہے کہاں؟ آپ بولے پرابلم یوں تو نظر نہیں آ رہا, مگر میں پرابلم میں ہوں. ہم پرابلم میں نہیں ہیں, ہم ناشکری میں, ہم بیسیکلی ناشکری میں. ہمیں ہمارے اس حال میں جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے, ہمیں اس پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اس جگہ پر ہمیں کھڑا کیا ہے شیطان بدبخت نے. وہ اس نے کھڑا کر دیا کہ اپنے رب کی ناشکری کا, اپنے رب کی اس کو دیکھ, اس کو دیکھ, اس کو کیوں دیکھوں, میں نیچے کیوں نہیں دیکھوں کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے مجھے اس سے بہتر رکھا ہے, اللہ نے مجھے اس سے اچھا رکھا ہے. اس کے لیے ہم بزرگوں کے واقعات پڑھیں گے, بزرگوں کی مزاج کے ساتھ اپنے رب کی شکر گزاری کے تعلق سے میں آپ کو 1-2 باتیں بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا حبیب بن عبید رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں, اللہ بندے کو کسی بھی مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے تو اس میں اس کی نعمت بھی ہوتی ہے. یعنی مصیبت میں نعمت بھی ہوتی ہے. کیسے نعمت ہوتی ہے مصیبت میں؟ مصیبت میں نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس سے سخت مصیبت میں مبتلا نہیں فرمایا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اس کی, اللہ نہ کرے, ایک سمجھانے کے لیے. کسی کے سر میں درد ہے, اور سر کا درد واقعی درد ہوتا ہے, زبردست درد ہوتا ہے. اب سر میں درد ہے, مگر اس میں ایک نعمت کیا ہے کہ سر میں درد کے ساتھ ساتھ آپ کو موشن نہیں ہے. اس میں شکر کیا ہے کہ اس درد کے ساتھ ساتھ پیٹ کا درد نہیں ہے, پاؤں کا درد نہیں ہے, کمر کا درد نہیں ہے. اللہ پاک نے ہزاروں درد سے بچا کر رکھا ہوا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پریشانی یا جو پریشانی آئی ہے, اس سے بڑھ کر پریشانی آ سکتی تھی, ایک سے زیادہ پریشانی آ سکتی تھی, ایک سے زیادہ مصیبت آ سکتی تھی, یا جتنی مصیبت کی جو ویٹیج ہے اس سے بڑھ کر میرے پاس مصیبت آ سکتی تھی. مگر اللہ پاک نے مجھے ان مصیبتوں سے دور رکھا, اور مجھ پر اتنی اس نے آزمائش ڈالی جتنی میں برداشت کر سکتا ہوں. اور ایسا ہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہم ناشکر ہیں, ہم بے صبر ہیں, ہمیں ہلکی سی چیزیں ہم بوکھلاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اللہ پاک اچھا کرے گا. اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے بہتر فرماتا ہے. اس سے ہمیں شکر گزاری نصیب ہوگی. اور شکر گزاری کی نعمت یقین مان لیں آپ, شکر گزاری کی نعمت میں سکون ہے, راحت ہے. میں کہتا ہوں شوگر بھی دور, بلڈ پریشر بھی دور, اینزائٹی بھی دور. آپ کا یہ جتنی بھی نئی نئی آج کل ماڈرن بیماریاں آئی ہیں نا, بیماریوں کی بھی عجیب لیٹسٹ نام ہے, کبھی ہمارے باپ دادوں نے سنی بھی نہیں تھی, وہ بیماری آ گئی ہیں. اور ہر بیماری کی نئی میڈیسن آ گئی ہے, اور ہر میڈیسن کا نیا انجیکشن آ گیا ہے, جو دیکھو آ ہی رہا ہے. مگر یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے چاہا تو کسی حد تک دور ہو جائیں گی اگر ہم اپنے رب کی شکر گزاری اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا اللہ تیرا شکر ہے. میں کہتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں, جتنے آپ یہاں جمع ہیں, لائیو دیکھا جا رہا ہے, اگر کچھ بھی نہیں نا, کچھ نہیں, کم از کم ایک سب سے بڑی نعمت میں آپ کو بتاؤں, سب سے بڑی نعمت, کس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے, وہ ہے ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے. ہم سب مسلمان ہیں. بتائیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت کی میں بیان کروں آپ کو. دنیا میں 7.5-8 ارب لوگ کلیم کیے جاتے ہیں کہ 7.5-8 ارب لوگ ہیں, اور ایک رپورٹ کے مطابق 2.5 ارب 2 ارب 3 ارب کے آس پاس بتائے جاتے ہیں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. اب اتنے اربوں بندوں میں اللہ پاک نے مجھے مسلمان بنایا, مجھے ایمان والا بنایا ہے. یہ اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے؟ دنیا میں کتنے نابینا لوگ ہیں, اللہ پاک نے مجھے آنکھوں والا بنایا ہے. دنیا میں کتنے بہرے لوگ ہیں, اللہ نے مجھے سننے والا بنایا ہے. دنیا میں کتنے گونگے لوگ ہیں, اللہ پاک نے مجھے بولنے والا بنایا.
میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کتنے بے وقوف کتنے پاگل لوگ ہیں، مگر اللہ پاک نے میری عقل کو سلامت رکھا ہے. آج ہم بیٹھے ہیں، ہماری عقل سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم سوچ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ صحیح غلط کا فیصلہ کر سک رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. رائٹ؟ میں بول رہا ہوں، میں بول پا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سن پا رہے ہیں. میرے لیے میرا بولنا اور جو میں بول رہا ہوں، جس طرح بول رہا ہوں، یہ میرے لیے لمحہ شکر ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ سن رہے ہیں، آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا تیرا شکر ہے جو تو نے. اچھا، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ مولا تو نے مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں، میرے نصیب کے تو نے مجھے ایسی جگہ بٹھایا جہاں تیرا اور تیرے حبیب کا اور قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ میں کسی شراب کھانے، کسی جوئے کھانے میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. اپنی اولاد پہ دیکھیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آپ کو نہیں یار میری اولاد ایب نارمل ہے، میری اولاد انفٹ ہے. آپ دیکھیں کیا ساری اولاد انفٹ ہے؟ ساری اولاد ایب نارمل ہے؟ کیا پتہ اسی اولاد میں جو آپ سمجھتے کہ ایب نارمل ہے یا درست نہیں ہے، اللہ پاک نے اس میں بھی آپ کے لیے خیر کا پہلو رکھا ہو. اور خیر کا پہلو ہوتا ہے. میں یو کے میں ایک صاحب کے گھر گیا، اور وہ بیٹا ان کا جو جس کنڈیشن میں تھا، اللہ پاک انہیں صبر دے، ہمت دے. بیٹا بڑی عجیب کنڈیشن میں تھا، تو بڑے دل برداشتہ تھے. اللہ کو کیا کروں، بیٹا بڑا ہو رہا ہے مگر اس کی کنڈیشن دیکھو ایسی. بھائی کیا کروں، میں کیا کروں یار؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا ہے، اللہ نے ایک بچہ دیا ہے، اللہ نے تمہیں ایک بیٹا دیا ہے، اس حال میں دیا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اس کی پرورش کرو، اس کا خیال رکھو، اور جو اسلام و دین کے اصول ہے اس کے مطابق اس کو بڑا کرو. جب تک زندہ ہے اس کو پالو پوسو، اس کی خدمت کرو. کیا پتہ اس کی خدمت تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. ہاں یار، یقین مانے میرا یہ کہنا تھا کہ ایسا لگا کہ اس کو جیسے کو کام مل گیا، ایک کلاؤڈ کلیئر ہو گیا کہ ہاں یار وہ مطلب اس طرف توجہ نہیں دی. ہوتا ہے نا، گھر میں بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں، بظاہر وہ کسی پوزیشن میں نہیں ہوتے، مگر آپ غور کیجئے کہ ان کی خدمت کر کے ہم اس وقت جنت کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں. ان کی دعائیں ہمارے لیے کام آ رہی ہوتی ہیں. ان کو پوچھے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کو صدمہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے ماں باپ ہوتے جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہوتے. کہ جب میں پریشان ہوتا تھا تو اس وقت میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتا تھا، اور میری ماں میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی تو میرا سر کا سارا بوجھ نکال کے باہر پھینک دیتی تھی. مگر آج میری ماں نہیں ہے، آج میرے والد نہیں ہے. تو اس وقت جو ماں باپ ہیں ان پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یوں اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو منائے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کو کیا کیا کرنا چاہیے. میں چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا اس معاملے میں مزید ذہن بن جائے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، مصیبت اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ اس کے سبب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرے. کمال کی بات ہے یہ. جی ہاں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم پر ایسی پریشانی آتی رہتی ہے تو کوئی نہیں آتی، جیسے بعض اوقات نارمل ہے تو کوئی ہمیں کوئی اپنی ہماری غلطی بتائے تو ہم بعض اوقات اس کو، بھائی یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی، یہ وجہ نہیں تھی، وجہ یہ. ہم غلطی نہیں مانتے، اپنے جرموں کا اعتراف نہیں کر رہے ہوتے، اور ادھر ادھر کے ایویڈینس اور دلائل دے کے اسے چپ کرا رہے ہوتے. اب ایگزامپل دے رہا ہوں. ایک شخص پر مصیبت آئی، مصیبت جا نہیں رہی ہے، بار بار پریشانی آ رہی ہے، قرضہ چل رہا ہے، روزگار نہیں ہو رہا، یہ پریشانی وہ پریشانی. تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچتا ضرور ہے، یار ہوا کیا ہے، یار کسی کے ساتھ کوئی برا تو نہیں کر دیا، کسی کو کچھ بول تو نہیں دیا، کسی کا دل دکھا تو نہیں دیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی، کسی کی بددعا تو نہیں لگ گئی. یہ بندہ کب سوچتا ہے؟ کسی کی بددعا نہیں لگی یہ بندہ سوچتا کب ہے؟ جب اس پر مصیبت آتی ہے، ورنہ نہیں سوچتا. اس کو جب پریشانی آتی ہے، اب جب اس کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اب اسے یہ یاد نہیں دلانا پڑتا تو نے کیا کیا، وہ خود یاد کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے ایسا کیا کام ہو گیا ہے. اور وہ یاد کرتے 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 توبہ کرتا چلا جائے، یا اللہ میں اچھا جو کام ایسا لگتا ہے نا ہوا کہ نہیں ہوا غلط، اس کو بھی غلطی مان لیتا ہے. کیا پتہ یار یہ غلطی ہو گئی ہو، کیا پتہ یہ کہہ دیا ہو، امی کو کہہ دیا تھا، ابو کو کہہ دیا تھا، یار بیوی کو جھاڑ دیا تھا، یار بچوں کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی ہو گئی تھی، یار وہ نہیں تھا نوکرات ملازم تھا میرا ڈرائیور تھا، اس کو کچھ بول دیا تھا میں نے، اس کی وجہ سے تو پریشانی نہیں ہو گئی. آدمی سوچتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلا تاویل توبہ کرنا.
بندہ یہاں تعویلیں نہیں کرتا، بندہ یہاں ادھر ادھر کی ہینکی پینکی نہیں کرتا، ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، نہیں، جو یاد نہیں دلا رہا ہوتا وہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ اس کیفیت میں وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ مصیبت میں ایک بہار ہے، ایک مصیبت میں ایک نعمت ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، ماں آتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، دو مارتی ہے، کمرے میں لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، عمدہ کپڑے پہناتی ہے اور باہر چھوڑ دیتی ہے۔ آپ اللہ کے ولی حضرت باجدید بستامی علیہ رحمہ آپ وجد میں آ گئے۔ آپ نے کہا میرے رب کی رحمت پہ قربان جاؤں، اس ماں سے بڑھ کر اللہ پاک ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ ہم گناہوں کے کیچڑ میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں مصیبت میں مبتلا فرما کر اس گناہوں کے کیچڑ سے نکالتا ہے، ہمیں توبہ کے پانی سے نہلاتا ہے، تقوی کا لباس عطا فرماتا ہے، اور پھر سے معاشرے میں ایک نیک آدمی بن کے جینا شروع کر دیتے ہیں۔ مصیبت میں بندے کو یاد آ جاتا ہے کہ ہوا کیا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ میں عموماً سناتا رہتا ہوں، آج چلو موقع ہے تو ایک بار پھر سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ مختصر سا واقعہ ہے، ایک صاحب تھے، بڑے مالدار، امیر، مقام، اسٹیٹس تھا ان کا سوسائٹی میں، ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا ان کا۔ اب علاج کرا ہے، پیسہ جتنا خرچ کیا مگر ہاتھ کا درد بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ یار میڈیکل کا علاج بہت کرا لیا، ایک فلاں بزرگ ہے، ان کے پاس جا کر کچھ دیکھو، شاید روحانی علاج ہو جائے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام میں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں۔ وہ گیا حضرت کے پاس، حضرت نے علاج کرنا شروع کیا۔ اب علاج کرتے رہے، ان کو اوراد و وظائف دیتے رہے، جو کچھ کر سکتے تھے، جو ان کو اللہ نے نصیب عطا کیا تھا اس کے طبع کو علاج کرتے رہے، مگر درد تھا کہ بڑھتا چلا گیا۔ کہا حضرت میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا، مگر میرا درد جا نہیں رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہوں، بے چین ہوں، پلیز ڈو سم تھنگ، آئی ہیو لاٹ آف پین، بہت درد ہے مجھے۔ وہ کہنے لگے بھائی میں کیا کروں، میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے آپ کا علاج کرنے کی کوشش، اب شفا تو اللہ دینے والا ہے نا، شفا تو کوئی نہیں دے گا، شفا تو اللہ دے گا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، برا تو نہیں مانیں گے۔ کہا حضور بتائیے کہ ہے کیا؟ کہا دیکھیے میں علاج تو کر رہا ہوں، میڈیکلی علاج بھی ہوا، آپ کا روحانی علاج بھی ہوا، مگر آپ کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اب ماضی میں جھانک کر دیکھے کوئی غلطی ولیتی تو نہیں ہو گئی؟ اللہ، یہ کہا تو حضرت کو غصہ، وہ صاحب کو غصہ آ گیا۔ بڑے آدمی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، بڑے آدمی کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں میری عقل اور میری ذہانت کی وجہ سے ہوں، اور یہی عقل چلی جاتی ہے تو پاگل خانے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھایا، اس کو کہا تو وہ تو بفر گیا، بولا بابا جی علاج ہو نہیں رہا ہے، مجھ پر ڈال رہے ہو، اپنا کرو، مجھے کیوں سنا رہے ہو کہ میرے سے کچھ ہو گیا؟ اور یہ ڈانٹتا ہوا حضرت کو چلا گیا گھر پر۔ تھوڑا عرصے کے بعد بابا جی کہیں جا رہے تھے تو وہ دور سے جو سیٹ صاحب تھے ہاتھ ہلا کر جا رہے تھے کہیں، اور دور سے بابا پر نظر پڑی۔ بابا کے پاس جا کے کہنے لگے بابا پہچانتے ہو؟ کہ کون بھائی؟ کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے بھیج دیا تھا کہ اپنا ماضی چیک کرو۔ ارے ہاں 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 بھائی جان، ہاں 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 ہاں، معاف کیجئے گا، آپ کو تو برا لگ گیا، آپ تو ناراض ہو گئے تھے، معاف کر دیجئے گا، اس دن بس آپ کو دل پہ لگ گئی۔ اب بابا جی معافیاں مانگنے لگے۔ کہا بابا جی معافی نہ مانگے، دیکھو میرا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ صحیح ہو گیا؟ بھائی بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو خیر دے، برکت دے، شفا دے۔ اب اس کو ہمت ہی نہیں تھی پوچھنے کی کہ وہ پوچھو گا کہ دوبارہ نہ ناراض ہو جائے، تو اس سے اوپر سے کہا بابا جی پوچھو تو صحیح، ہوا کیسے صحیح؟ کہ اچھا بتانا چاہتے تو بتا دے۔ کیا میں آپ کو بولتا ہوا گھر تو چلا گیا، اب جو یہ ہاں یہاں آنا ہے، میں بولتا ہوا گھر تو چلا گیا، اب گھر جا کر میں نے کہا یا بابا جی کی بات پر غور کرنے میں حرج ہی کیا ہے، سوچ لو۔ اب وہ سوچنے لگ گیا، اپنے پاسٹ میں جاتا ہے، اس کو یاد آیا کہ میرے جو گھر کے ساتھ جو
خالی پلاٹ تھا، کارنر کا پلاٹ تھا، وہ اس پہ میری نظر تھی اور میں چاہتا تھا یہ پلاٹ مجھے مل جائے. اب یہ پلاٹ تھا ایک بیوہ کا، وہ کچھ یتیم بیوہ، اس کے یتیم بچے تھے. میں نے بڑی ٹرائی کی کہ کسی صورت یہ بیوہ اپنا پلاٹ مجھے بیچ دے. میں اس نے کہا نہیں، یہ اس کے باپ چھوڑ کے مر گیا ہے، یہ بڑے ہوں گے تو کام آئے گا، میں نے رکھا ہوا ہے. اور پلاٹ پہ میرا منہ میں پانی آ گیا تھا. تو تعلقات تھے، سورس تھی، پیسہ تھا. ہوتا ہے تعلقات، سورس اور پیسہ، یہ بعض اوقات انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے بہت کچھ کر گزرتا ہے. اس نے پیسے کھلائے، فیک ڈاکیومنٹ بنائے، فیک پرمیشن لی، سب کچھ کرا کر اس نے اپنی اس پلاٹ پہ کنسٹرکشن شروع کر دی. اب وہ مظلوم بیوہ عورت، اس کا بیچاری کا کون پرسان حال. اور وہ پلاٹ پر آتی، مزدور کام کر رہے ہوتے، وہ سب کو سنا کر چلی جاتی. یہ آدمی چپ چپ کر دیکھتا تو سامنے نہیں آتا تھا. لیکن بیوہ عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی، سب کچھ خرید گئے تھے. اس آدمی نے خرید لیتے، بڑے لوگ خرید لیتے عموماً، قانون وانون پھر کوئی سب ترکیب بن جاتی ہے ان کی. وہ کہنے لگا مجھے لگا کہ کچھ نہ ہو، یہ عورت جو بیوہ تھی نا، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کا درد ہے. اب وہ عورت کو ڈھونڈے، عورت نہ ملے. اب عورت ملی، اس کو پیغام دیا اور عورت کو کہا کہ تم نے پہچانا مجھے؟ کہ تجھے کیسے بھولوں گی، تجھے کیسے، تو میرے یتیم بچوں کا مال کھا کر بیٹھا ہے، تو میرے یتیم بچوں کا حق کھا کر بیٹھا ہے، تجھے بھولوں گی کب؟ اب یہ بتاؤ بی بی، یہ تو پلاٹ پہ آ کر جو ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ کہا میں کہتی تھی مولا میں کمزور ہوں مگر تو طاقت والا ہے. اس نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اس کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، اس نے میرے یتیم بچوں کا حق کھایا، مولا تو اسے انتقام ضرور لینا. اور وہ رو پڑا، بولا بی بی میں بہت پریشان ہوں، میرے ہاتھ کا درد ختم نہیں ہو رہا اور مجھے یقین ہے کہ یہ درد تیری بد دعا کی وجہ سے ہے، مہربانی کر دعا کر دے. پھر اس نے اس کو دیا جو کچھ اس کو خوش کرنا تھا، راضی، اس کا حق، اس کو جو بھی جس طرح بھی وہ راضی ہونی تھی اس کو راضی کیا. اب یہ کتابوں میں لکھا، یہ عورت نے ہاتھ اٹھایا، اس کی شفا کی دعا کی. کہتے ہیں اس عورت کا ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا کہ اس بندے کے ہاتھ کا درد چلا گیا. بندہ غور کرے، جب ہم پر جو پریشانی ہے نا، اس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، اس کو اس کا وہ جرم یاد آیا. بندہ غور کرے، مجھ پر جو پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، کوئی میں کسی بیوہ کا مال کھا کے تو نہیں بیٹھا، کسی یتیم کا مال کھا کے تو نہیں بیٹھا، کوئی حرام کما کر تو نہیں بیٹھا، کوئی ایسا ناجائز کام کر کے تو نہیں بیٹھا. دیکھو سیدھی بات ہے، بڑے لکھے لوگ ہیں، ایکشن کا ری ایکشن ہے نا. آپ پازیٹیو کریں گے تو ری ایکشن میں پازیٹیو آئے گا، نیگیٹو کریں گے تو ری ایکشن میں ہمیشہ نیگیٹو آئے گا. دیوار پہ کالا رنگ کرنے سے سفید نہیں ہوگا. جیسی کرنی کما تدین تدان، حدیث واضح ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم نے ایسی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ اس طرف بھی غور کرے. ایک تو وہ بات تھی جو میں نے بیان کی کہ مصیبت میں اللہ پاک بندے کو توبہ کی اور اس طرح رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے اور وہ ایک ستھرا اور عمدہ انسان بن کر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ بڑی نعمت ہوئی کہ یہ نعمت آئی، یعنی یہ مصیبت آئی اور مجھے میری جو ظلم والی کہانیاں تھی وہ یاد آئی، اور مرنے سے پہلے میں ان کہانیوں کو یاد کر کے، ان واقعات یاد کر کے توبہ کرنے میں، رجوع کرنے میں، معاف کرنے میں، معاف کروانے میں، حقوق العباد جو میں نے تلف کیے، جو ضائع کیے، ان کی خلاصی، ان کی معافی کرانے میں کامیاب ہو کر میں قبر میں اتر رہا ہوں. یا جب حقوق العباد بندہ لے کر مرے گا تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا. حالانکہ بندے بھی رب کے، سب کچھ رب کا، مگر نظام قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے. تو اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز خدا نہ خواستہ اگر ہم سے ہوئی ہے، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات، مطلب غور کرتا رہے. یہ بھی اچھی چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں. پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آل میں، اولاد میں، گھر بار میں، کاروبار میں، روزی میں پریشانی آتی ہے. ایون کہ الزواجر عن اختراف القبائر، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ ایک ترجمہ ہے، مقتۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ہے، اس نے شائع کی ہے. اس کتاب کے اندر ایک بات میں نے پڑھی تھی، اس کے شروع کے صفحات میں لکھا ہے
کہ بندے کی گناہوں کی وجہ سے، کوئی چپ چپ کر جو رب کے گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے عزت نکال کر اس کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کوئی وجہ بنتی ہے، بعض اوقات کوئی وجہ بنتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم اس پر غور کریں کہ اگر کوئی اسی پریشانی، معاشی پریشانی، کاروباری پریشانی، آل اولاد کی پریشانی، گھریلو پریشانی، ایسی کوئی چیزیں آئی ہیں، ریلی بندہ تکبر نہ کرے، غرور نہ کرے، یہ نہ کرے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے کیوں ہوگا؟ ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہو، اس کی کیوں ہوگا؟ یار وہ آ گئی نا اس کی وجہ سے، یار وہ آ گیا نا اس کی وجہ سے ہوا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. وہ نہیں کہتے یار پتہ نہیں صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھا تھا، آپ نے سنا ہوگا، پتہ نہیں صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھا تھا، یار پورا دن خراب گیا. اب اس کے کوئی کان میں بولے کہ تو نے صبح اٹھ کے تیرا ہی منہ دیکھا تھا. اب صحیح بتائے، بندہ اٹھ کر سب سے پہلے منہ دیکھتا کس کا ہے؟ زیادہ تو اپنا ہی منہ دیکھتا ہے نا. اب اس کے کوئی کان میں بولے گا بھائی تو یاد کر، تیرا حافظہ کمزور ہو گیا، تو نے صبح اٹھ کر باتھ روم میں جا کر اپنا ہی منہ دیکھا تھا بغیر دھلا ہوا. ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ بھی نہیں ہے نا کہ اپنا منہ دیکھ کر یہ بدشگونی ہے، یہ بدشگونی ہے، اور بدشگونی اسلام میں حرام ہے. بلی راستہ کاٹ گئی، یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، تو پیچھے سے آواز کیوں لگائی؟ ارے بھیا خدا کا خوف کرو یار. تو پیچھے سے آگے سے آ کر آواز لگائے گا، اب بولے پیچھے سے آواز کیوں لگا؟ بولے گا میں آگے آتا، دور سے بھاگتا، آپ کے سامنے آتا، پھر گھومتا، پھر آپ کو بلاتا. کوئی لاجک کی بات تو کرے نا بندہ کو، یا کوئی سائنس کی بات تو کرے. انتہائی سائنس لیس گفتگو کی جاتی ہے. بلی راستہ کاٹ گئے، ارے بھیا بلی راستہ کاٹ گئی، آگے جا کے بلی مر گئی. بلی منوس کہ تو منوس؟ حقیقت یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی منوس نہیں ہوتا. یہ کوئی اسلام و دین کی تعلیمات نہیں ہے. یہ بدشگونی اسلام و دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. اچھے شگون کی اجازت ہے. اچھا شگون لے، کیونکہ کام کر رہا تھا تو اچھی خوبصورت سی بات ہو گئی، ہلکی پھلکی سی بارش ہو گئی کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. کوئی ایسی چھینک آ گئی، دعا کرتے ہوئے چھینک آ جانا قبولیت دعا کی علامت ہے. تو اچھا شگون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام سنتے اور نام میں اس کی بڑی کشش ہوتی ہے، کوئی نام کے اچھے معنی ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام سے اچھا شگون لیا کرتے تھے. بدشگونی اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے. اس طرف نہ جائے. 13 نمبر نہیں لگا دے. اچھا میں نے سنا تھا، حال میں کہیں گیا تھا، لفٹ میں 13 نمبر ہی نہیں ہے، 13 نمبر لفٹ میں ہے ہی نہیں ہے. ہاں اب کیا کریں گے؟ 13 نمبر ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو 13 نمبر کو بعض قومیں منحوس سمجھتی ہے، حالانکہ درست نہیں ہے. 13 نمبر کیسے منحوس ہو جائے گا یار؟ نمبر کو منحوس ہوتا ہے. اب میں آپ کو نحوست کیا ہوتی ہے، نحوست کیا ہوتی ہے یہ بتا دیتا ہوں. جس گھڑی میں گناہ ہوا نا، وہ گھڑی منحوس ہے، وہ اس کی نحوست ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھ کر گناہ ہو نا، وہاں سے ہٹ کر توبہ کرو، کیونکہ جس جگہ پر تمہیں گناہ کرنا پڑا نا، وہاں سے ہٹ جاؤ کہ یہاں پر شیطان کی نحوست اتری تھی. تو منحوس نہیں ہوتا کوئی بھی، نہ گھر میں نہ کاروبار میں. ملازم کو دیکھتے ابے منحوس میرے، کیوں کہہ رہے منحوس کسی کو بھائی؟ اچھا آپ نے کہہ دیا خدا نہ خواستہ، اب اس کی جو دل آزاری ہوئی، اب آپ کو لگی چوٹ، اب آپ کو لگی چوٹ، آپ نے کہا اس کی وجہ چوٹ نہیں لگی، اس کا آپ نے دل دکھایا تھا، اس کے منہ سے، اس کے دل سے بددعا نکلی تھی. اور مظلوم کی بددعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی جانور کی بھی بددعا قبول ہوتی ہے، جانور پہ بھی ظلم کرنا حرام ہے. تو یہ چیزیں ہم اس کو دیکھیں جو میں نے ابھی بیان کیا، اور اللہ پاک توفیق دے شکر گزاری کی طرف آئے. جو میں اپنے بیان کو کلوزنگ کی طرف لا رہا ہوں، شکر گزاری کی طرف آئے. اور جو مصیبتیں پریشانی آتی ہے، میں نے اس کے آپ کے سامنے پوزیٹو پہلو رکھے ہیں کہ اس وجہ سے ہم ان باتوں پر غور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اپنی بہن کی وراثت کا مال تو نہیں کھا کر بیٹھا، اپنی ماں کی وراثت کا مال تو نہیں کھا کر بیٹھا، کسی یتیم کے مال کی وراثت تو کھا کر نہیں بیٹھا، اپنی بہنوں کی. ہمارے یہاں تو بہنوں کو وراثت نہیں ملتی نا، آپ کو پتا ہوگا. ہم کئی ایسے لوگ ہیں جو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. تیری شادی ہو گئی، تیری شادی میں خرچہ کیا، وراثت کی چیز کی. ارے بھیا وراثت اسلام و دین نے رکھی ہے، آپ کون ہوتے ہیں وراثت پر تبصرہ کرنے والے؟ وراثت تو اسلام و دین نے رکھی ہے. ترکے کا حکم اور وراثت کا حکم جس کو کتنا ملے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ بیواؤں کو کوئی مال اللہ نہ کرے کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
مظلوموں کی جائیداد دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. طاقت ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، جان پہچان ہوتی ہے تو پھر بندہ بہت کچھ کر گزرتا ہے. حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کام کی طرف چلا جاتا ہے، کیا پتہ اس پہ کوئی اللہ نہ کرے بددعا لگ گئی ہو. تو اس طرف بھی بندہ غور کرے. جب پریشانی مصیبت نہ بھی آئی ہو نا میرے پیارے اسلام بھائیو، اس پہ کیا انتظار کرنا ہے یار. اب بیان کرتے کرتے میں یہ موضوع جب بیان کرتے کرتے میں چھیڑ ہی چکا ہوں، تو پھر سننے دیکھنے والے آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے صرف آپ نہیں ہیں، اس وقت لائیو جا رہے ہیں، دنیا میں کہاں کا سونا دیکھا جا رہا ہوگا. تو جہاں جہاں بھی دیکھا سونا جا رہا ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، ہمیں ایک بات پر غور کرنے میں کیا حرج ہے یار. اللہ نہ کرے کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے. اور اگر کسی زیادتی ہو گئی تو یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں. یقین مانے مرنے سے پہلے یہ کام کر کے مرے ہم. بولا یار کیسے یاد آئے گا یار، یہ بھی ایک جواب ہے. تو اتنے کیے کہ یاد بھی نہیں آئے گا. ایک تو یہ پرابلم ہے، ایک آدھ کو کیا ہوتا تو یاد بھی آ جاوے. اب پورا درجنوں کے حساب سے تو یہ کیس ہوں گے ہمارے جن کے ہوں گے. اب کیسے یاد آئے گا؟ اس کا بھی بتا دو. اگر آپ نے کسی 200 آدمی کو قرضہ دیا، یاد آئے گا نہیں آئے گا؟ کہ بھول گئے نہ جس کو نہیں دیا نا اس کو بھی پوچھیں گے یار آپ کو دیا تو نہیں تھا. قرضہ یاد ہے، یہ کسی کا دل دکھانا یاد نہ رہا. یہ یاد نہ رہا کہ کسی کا دل دکھا کر بیٹھ گیا میں. کہ مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نہیں کر سکتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو، اس کو تکلیف پہنچتی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اولاد کا بھی معاملہ ہے، یعنی اولاد نابالغ اور اس کو ظلماً ماریں گے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اولاد اگر نابالغ ہے، یعنی بالغ ہو یا نابالغ ہو، ظلم کرے، بیوی ہو یا اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، نوکر ہو، لوگ تو ملازم کو تھپڑ مار دیتے ہیں، اولاد پر ظلماً مارتے ہیں. اب اولاد اگر نابالغ ہے ظلماً مارا، اب آپ کو احساس ہوا یار میرے اولاد کو میں نے ظلماً مارا تھا، میں معافی تو مانگوں. میں آپ کو بتاؤں نابالغ بچہ معاف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا. اب دعا کرو یا اللہ اس کے بالغ ہونے تک اس کو حیاتی دینا، اللہ اس کو لمبی حیاتی دے، مگر خاص دعا کرو یا اللہ اس کے بالغ ہونے تک حیاتی دے، میں اسے معافی تو مانگ لوں. اور جیسے ہی اولاد بالغ ہو جائے نا، میں ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا تو لفافے ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، اور بھی بچوں کی چیزیں ملتی ہیں، ماں باپ بعض اوقات ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر یہ واقعی اس کی تھی شرعاً، اگر اس کی ملک ہو گئی تھی اور اسی کی چیز تھی، تو ماں باپ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اولاد کا یہ پیسے اور لفافے اور مال وال سب کھا جائے. نہیں، حساب رکھنا پڑے گا، اور پھر اس کے اللہ کا احکام ہے. اب اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو گیا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، اور کسی کو لگے کہ بھائی یار تو اتنا لیٹ بتاتے ایک آدمی، یار آدمی پہلے بتا دے، تو یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں، مدنی چینل پر بتائی جاتی ہیں، مدنی مذاکروں بتائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول بتائی جاتی ہے. آپ قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں، دعوت اسلامی کے جو سوشل پیجز ہیں اس کو سبسکرائب کریں. یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ یہ ماحول میں بکثرت بتائی جاتی ہیں. قرآن و حدیث کی یہ باتیں، یہ شریعت کے احکام ہم نے نہیں سنی، ہمارا قصور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا نئی بات، یہ نئی بات نہیں ہے، بات پرانی تھی، آپ کے لیے نہیں تھی بھائی، آپ نے پڑھا نہیں تھا. اگر آپ پڑھے ہوتے تو یہ بات پتہ چل جاتی. سینکڑوں سال سے یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو اب نابالغ بچے کے تو ہو گیا، اور وہ معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا. اب وہ بالغ ہو جائے. میں ایک پتے کی بات بتانے جا رہا تھا. جیسے ہی بچی یا بیٹا یا بیٹی پتا چلا نا بالغ ہو گئے، بیٹی کی بالغ کا آپ کو اس کی امی بتا دے گی، اور بیٹے کے بالغ کا بھی آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ میرا بیٹا بالغ ہو گیا. بالغ ہوتے ہی پہلا کام میں مشورہ دوں گا ماں باپ یہ کریں کہ اس سے پہلے تو سارے حقوق معاف کروا لو. اس پہ وہ معاف کر بھی دے گا، سمجھ پڑے گی نہیں. تھوڑا بڑا بولے گا وہ آپ نے جو لفافہ معاف کروایا تھا نا وہ میرا تھا، وہ تو واپس کرو. وہ بات کی باتیں دیکھ لیں گے، بچے سے بچہ تو اپنا ہی ہے، بات چیت کر لیں گے. مگر میں یہ خوش طبعی کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ میں اپنی اولاد کا ہی حق کھا کر قیامت کے دن نہ کھڑا ہو جاؤں. ہے نا، یہی ہے بیوی کا حق، اولاد کا حق، ماں باپ کا حق، یہ سارے حقوق ہیں. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دن کے بچے کے بھی حقوق اسلام سنبھالتا ہے. اسلام کی خود تعلیمات ہیں. ایک دن کا جو بچہ ہے نا، اس کے حقوق کی حفاظت بھی اسلام کرتا ہے. نہیں، اس کے حقوق ہے. ماں باپ کی ذمہ داری تھی اس کا حق ادا کرے، اور جو اس کی چیز تھی اس کو لوٹاؤ.
یتیموں کا حق، سارے حقوق ہیں، بیواؤں کا حق، اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ پاک ہمیں شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال کرے، اور ہمیں شکوہ شکایت کی اس عادت سے اللہ پاک نجات دے دے. یا اللہ تیرا شکر ہے، بار بار کیا کہتے رہے؟ یا اللہ تیرا شکر. آئے گا آپ کو کاروبار پہ پوچھنے، کیا حال ہے، کیسا ہو رہا ہے یار، کیا بتاؤں یار. بھائی اب یہ چھوڑ دے، اس فائل کو کلوز کر دے. کیا بتاؤں یار، نہیں بتاؤ. سمپل، اس کا جواب یہی ہے. ہم جیسا آدمی کو تو یہ بولا ہو یار آپ کو کیا بتاؤ مولانا، تمہیں یہ بولو گے نہیں بتاؤ، نہیں یار سن تو لو، سنا دو. تو یہ ہمارا نیچر ہو گیا ہے. اب اگر کوئی آتا ہے، بیٹھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، میری درخواست ہے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی ہوئی ہے، دامن مصطفیٰ میرے ہاتھوں میں، الحمدللہ ایمان سلامت ہے. یقین مانو، بھوک لگتی ہے تو اللہ کھانا دے دیتا ہے، پیاس لگتی ہے تو اللہ پانی دے دیتا ہے، سردی آتی ہے تو ٹھنڈ، ہم سردی سے بچنے کے لیے اللہ نے کپڑے دیے ہوئے ہیں، ستر چھپانے کے لیے اللہ نے کپڑا دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے. اتنی باتیں شکر گزاری کی. اب ہم دکان کو ہی رو رہے ہیں، پیسے کو ہی رو رہے ہیں، قرضے کو ہی رو رہے ہیں. اب قرضہ بھائی خود ہی لیا نا، کہ کسی نے گن پٹ پہ بولا قرضہ لیتا ہے کہ نہیں ورنہ شوٹ کر دوں گا. خود ہی تو قرضہ لیا ہے، اتر جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. اللہ پاک دعا کریں، خیر و برکت کی دعا کریں، اللہ پاک رزق میں برکت دے گا، خیر عطا فرمائے گا. یوں خود کو شکر گزاری کی طرف لے جائیں. اللہ پاک ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے. کیا کہیں گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے. لیٹتے لیٹتے کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. اٹھ کر کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. دعائیں بھی ہیں، سونے کی دعائیں، اٹھنے کی دعائیں. گھر میں آپ یا پہنچ، ابھی آپ جیسے اجتماع میں بیٹھے ہیں، گھر جائیں گے، گھر پہنچ جائیں گے، یا اللہ تیرا. میں تو کہتا گاڑی اسٹارٹ ہو جائے تو بولنا اللہ تیرا شکر ہے. یہ سیلف نہ پکڑتی تو کیا ہوتا؟ ویسے ہی آٹومیٹک گاڑی دھکا سے بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ رہے؟ اب شکر دعا، یا سبحان الذی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ اللہ کا شکر ہے جو اللہ پاک نے یہ سواری پر ہمیں قابو پہ دے دیا، اور ہم اسے قابو کرنے کے قابل نہ تھے. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. شکر، کھانا کھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کھانا ہضم ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. فارغ ہو کر باہر نکل آئے، سمجھ رہے نا، کھانا ہضم ہو گیا، فارغ ہو کر باہر آ گئے، ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر باہر آ گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے. نہ نکلتا تو، سمجھ رہے ہیں آپ، نہ ملنا یہ بھی پریشانی ہوتی، مگر مل گیا، اندر چلا گیا، نہ نکلتا تو پریشانی ہوتی. سوچے تو صحیح اللہ کی شکر گزاری کتنی ہے. لمحات، ہم زندگی بھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے، بال اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال کرے. آمین. بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی گھر میں بھی جا کے بتانا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. بچوں کو بھی سکھانا پلیز، بیٹا بولو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تاکہ ہماری نسلیں بھی ہے نا جب تک جیئیں رب کا شکر ادا کرتی رہے. MashaAllah. Mahdi Islamic Brothers, a wonderful speech regarding shukr, blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, uncountable blessings what we are enjoying in our day-to-day routine life. And the fact is that we should be grateful to the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. We should do sajda shukr in the court of Allah subhanahu wa ta'ala whenever we receive any specific blessings. Whether we enjoy the specific blessings or not, we are breathing, we are walking, we are talking, we are seeing, we are holding. These all blessings what we are enjoying itself, they require the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the message of tonight. Wonderful speech. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability that we follow. Whatever we have learned, we take away with us as a gift. And we start implementing that in our lives. This is the message of Dawat Islami. This is what Dawat Islami is doing. Propagating the message of Quran and Sunnah. Spreading the way of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Right? This is the message what we are doing. And alhamdulillah, Maulana Haji Imran Attari, he was propagating Quran and Sunnah throughout his visit in the UK. Many big gatherings happened.
and the seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam was taught. Family life was discussed, how to behave with your family members in various events that was discussed. And today we heard about shukr, we heard about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to take this opportunity to give you a few announcements. Alhamdulillah, where Dawat Islami is spreading the message of Quran and Sunnah, serving the Deen Islam, alhamdulillah, we've got various platforms to do this. The Dawah work, not only through the speeches, not only through Madani channel Sky 746, you can watch in alhamdulillah here in the UK. You can benefit from those programs. But at the same time, we have got institutions where Quran is being taught. We have got, alhamdulillah, Madrasatul Medina, where you can send your kids. They can study and learn Quran. We've got Jami'atul Medina. If you want your child to become an Islamic scholar, you've got an opportunity. If you want to teach your kids Quran, you've got an opportunity. If you want that your child learns Arabic, there is an alhamdulillah opportunity for you. For all ages we cater. If you are an adult, you cannot recite Quran properly, free of cost, alhamdulillah, Madrasatul Medina for adults we have got. Okay, free of cost. In your localities, find out in your where these madaris are happening, you can learn Quran. And not only that, this alhamdulillah, Dawat Islami has got this vision that our upcoming generations, they should be equipped with both knowledges. The worldly education, what they're learning, but at the same time, Islamic education, good practicing Muslims. So Dawat Islami has taken an initiative of Darul Madina schooling system, Islamic schooling system, in which alhamdulillah, both education are being taught under one roof. In UK, we have got alhamdulillah many nurseries, 3 primary schools, and now Dawat Islami has introduced another wonderful solution for those they prefer homeschooling. Alhamdulillah. And that is secondary level, homeschooling. If you would like to homeschool your child, you've got an opportunity. You can contact Brothers of Dawat Islami, all these guests who are here, those they are watching inshallah, you can find out from your localities, from your local Islamic brothers, the details of that homeschooling system inshallah. We'll provide you the details and you will be able to homeschool your child at the comfort of your home, inshallah. English, math, science, Islamic studies that will be taught to your children. Secondly, this is a wonderful, you can say, subhanallah, good news, what I would like to share from today's platform, and you can benefit. We have got another beautiful online system that's called the Faizan Online Academy, where alhamdulillah many courses are being taught. And if you would like to study, alhamdulillah, a dedicated class will be allocated to you, a teacher will be allocated to you, half an hour session, 1 hour session, alhamdulillah, various courses are there for you to educate yourself, for you to, alhamdulillah, enhance your skills. We do many courses in order to enhance our skills, isn't it? You see, we spend a lot of money to do that. Very many professional courses we do. Why not we also do a course which will benefit us in our grave? Why not we do a course which will benefit us in the hereafter? Why not we enhance our skills to prepare the examination of hereafter? Alhamdulillah, you can visit quranteacher.net and then you can find out all those courses. They are available. You can take admission and you can benefit. And there are approximately 80 plus departments. If I carry on, this night will not be sufficient to introduce each and every department where Dawat Islami is serving. Alhamdulillah. The welfare work of Dawat Islami, FGRF, it's in front of you. May it be Gaza, Syria, in Turkey, in Pakistan, in Bangladesh, wherever there was a disaster, alhamdulillah, brothers of Dawat Islami, volunteers of Dawat Islami, workers of Dawat Islami, they were at the scene. Alhamdulillah, they were seen to deliver, they were seen to help, they were seen to help our brothers and sisters in need. And to date, they are doing. Right now in KPK, there is a flood, and alhamdulillah, our volunteers, our workers, they are at scene. And they are helping the brothers and sisters, they are in need. And we need your support in all fields of life, wherever, in any capacity you can, with your time, with your money. Alhamdulillah, you should keep on supporting the way you are supporting your beloved Dawat Islami. But most importantly, what we need is your time. Most importantly, what we need to engage with your local Dawat Islami centers, your masajid, our ijtima'at. You can find out in your localities where gatherings are happening, weekly gatherings are happening. So wherever you come from, alhamdulillah, you can find out the local gatherings are happening. Every Thursday we do gatherings, 1.5 hour session, 2 hour session.
you can learn your Deen Islam. Imagine 52 weeks if you attend 52 different topics, different subjects. 1 year time, how much knowledge will you gain? It's up to you, you can imagine. Alhamdulillah, in this very short span of time, how much you learned, isn't it? Now you can imagine if you keep coming, how much more will you learn? May Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts. Thank you so much for coming and attending this session, inshallah. And I've got another wonderful opportunity. Haji Imran Attari, he has been permitted by Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Hafizahullah to do bay'ah on his behalf. Alhamdulillah, one of the ways to protect our iman is, alhamdulillah, to give our hand in the hand of a Shaykh Kamil. So, Huzur Gausi Azam, Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala says, my murid, my disciple will not die unless or until he makes tawbah. Alhamdulillah, this is a wonderful way to protect our iman. This is the most important asset what we have is our iman. So we should give our hand in the hand of a Shaykh Kamil, inshallah. Through this blessings, the blessings of the both worlds will be received. I would like to request Nigrani Shura to enter us in Silsila Attariya Qadriya. All you have to do is to repeat as he says, inshallah. You will enter in Silsila Qadriya Attariya, inshallah. You will become murid of Amir of Ahlus Sunnah, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Hafizahullah, and through him, inshallah, Shaykh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. And that links to Sayyidina Mawla Ali Mishkil Kusha karramallahu ta'ala wajhahul kareem, and to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. This chain of blessings that continues to that. And then the final is the that of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس عطار قادری رضوی کا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکتیں نصیب فرما. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین. یا رب کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرما. یا اللہ پاک پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے. ہم جتنے دعاؤں میں شامل ہیں سب کی بے حساب بخشش فرما دے. ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا. یا رب کریم ہمیں نیک بنا دے، تیری پسند کا بندہ بنا دے، گناہوں سے بچ کر جینا نصیب فرما دے. ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، دین ایمان جان مال عزت آبرو کر گھر بار کاروبار رزق حلال اہل و عیال نسبتیں سب کی حفاظت فرما. سب میں برکتیں بھی عطا فرما. ہمارے مریضوں کو بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا رب کریم جن کے قرضے ہیں قرضے اتر جائیں، جن کے روزگار میں آزمائش ہے اللہ وہ اس آزمائش کو دور کر دے. جو نکاح کے انتظار میں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما. یا رب کریم شکر گزاری کی نعمت عطا فرما. جب تک جئیں تیرا شکر ادا کرتے رہیں، تیری نافرمانی سے بچنا نصیب کر دے، اور ہم پر تیری نعمتوں میں اور اضافہ فرما اور اضافہ فرما اور اضافہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اسلام بھائی جہاں جہاں سے دور و نزدیک سے آئیں سب کا آنا قبول فرما لے. یا رب کریم غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا رب کریم کے پاکستان میں کراچی پاکستان میں جو پریشانیاں آفتیں بارشیں سیلاب وغیرہ جو مصیبتیں آئی ہیں، یا رب کریم خیر فرما دے، آسانیاں فرما دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ آئندہ بھی اگر بارش آئے مولا خیر کی آئے، رحمت کی آئے، عافیت کی آئے.
یا اللہ جن کے جو انتقال کر گئے ہیں یا رب کریم ان کی مغفرت کر دے. یا اللہ جن کے گھر ٹوٹ گئے گھر بن جائیں, جن کے بچھڑ گئے بچھڑے ہوئے مل جائیں, جو زخمی ہو گئے صحتیاب ہو جائیں, جن کا نقصان ہوا ہے مولا وہ نقصان بھی ان کا پورا ہو جائے. سب کو صبر دے یا اللہ, سب کو صبر دے, اور ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہم سے ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری خطائیں معاف کر دے. مولا کریم ہم سے بس راضی رہنا مولا, ہمیں سزا نہ دینا, ہمیں سزا نہ دینا, ہم سے راضی رہنا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. ہماری خطاؤں کو بخش دے مولا, تیرے حبیب کے امتی ہیں, ہماری خطاؤں کو بخش دے. رحمت للعالمین کا واسطہ ہماری خطاؤں کو بخش دے. تجھے خاتم النبیین کا واسطہ ہماری خطاؤں کو بخش دے. یا اللہ تجھے ہر صحابی اہل بیت اطہار کا صدقہ, یا رب کریم ہر صحابی کا واسطہ, اہل بیت کے ہر فرد کا واسطہ, اہل بیت آقا کے گھرانے کا واسطہ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمیں آزمائش اور امتحان سے بچا لے یا رب کریم, بغیر امتحان کے پاس کر دے مولا, بغیر امتحان کے پاس کر دے. تکلیفوں سے, آزمائشوں سے, پریشانیوں سے نجات دے دے اللہ. بار بار حج اور عمرے کی سعادت دے دے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ, پیارا پیارا مکہ دکھا دے. ہم پر, ہمارے گھر بار پر, آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما. ہماری اولاد کی اولاد پر بھی رحمت کی نظر فرما. جن کی اولاد بیمار ہے, پریشان ہے, معذور ہے, تکلیف میں, اللہ پاک اس پر رحمت فرما دے. جن کے ماں باپ نافرمان اولاد کا شکار ہے مولا, ان مظلوم ماں باپ, بیچارے ماں باپ پر بھی رحمت کی نظر کر دے. جن کے گھروں میں بزرگ ہیں مولا کریم ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کر. یا رب کہ ہمارے بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کر, ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت کر, ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک جب تک جئیں دین پر استقامت کے ساتھ, دین پر عمل کرتے کرتے جئیں, اور جب مریں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جاری ہو, ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں. ہماری ساری خطائیں معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور. یا اللہ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت, تمام علماء مشائخ اہل سنت پر رحمت کی نظر فرما. یا رب کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ, ان کی بھی بے حساب مغفرت کر دے. ساری امت کی مغفرت فرما دے. جنہوں نے اہتمام کیا, انتظام کیا, رب کریم سب کو برکتیں اور عافیت عطا فرما. سب کا یہ عمل قبول فرما لے, اور جو اس میں خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاف کر دے. کرم کر دے, کرم کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, طلع البدر علينا من ثنية الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. مصطفى خير الورى, مصطفى خير الورى, سرور ہر دو سرا, مصطفیٰ خیر الورا, سرور ہر دو سرا, اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھالو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا
حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. یہ یو کے والوں کے لیے بھی ایک نیوز ہے، اچھی نیوز ہے، گڈ نیوز، اپرچونٹی ہے کہ یو کے میں سپٹمبر میں دعوت اسلامی آن لائن سیکنڈری اسکول کا آغاز کر رہی ہے. یعنی یہ کئی پیرنٹ کو اس میں کافی کنسرن ہے کہ کوئی ایسا ایجوکیشن سیٹ اپ مل جائے جو لیگل، اور کیمبرج سے یہ ایفیلیشن ہے اور یہ آن لائن سٹارٹ ہو رہا ہے سپٹمبر میں. ایڈمیشن ہو رہے ہیں اور اب لمیٹیڈ ایڈمیشن رہ گئے کیونکہ یہ اس سال تھوڑا ہم ایکسپریمنٹ کے طور پر کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور انشاءاللہ آئی تھنک مور دین 160 کنٹریز کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں گے. جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں اگر کنسرن رکھتے ہیں تو ہمارے ذمہ دار، ہوم اسکولنگ الگ ہے اور یہ آن لائن جو ہے وہ الگ ہے. آن لائن سیکنڈری اسکولنگ یہ ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بہت ہم نے اس پر کافی ورکنگ کی، پھر کافی اس پر کام ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آئی تھنک کہ کافی پیرنٹس اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے چاہا تو بچوں کے دین، ایمان، اخلاق، کردار اور جو ایک ورلڈلی ایجوکیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو رب نے چاہا تو سارا فلفل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ایک اور کام دے دوں، 1500واں جشن ولادت آ رہا ہے اس بار جو 12 ربیع الاول آ رہی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں 1500 ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے، خیر کی بات ہے، برکت کی بات ہے. تو اپنے گھروں کو بھی سجانا ہے، خوب اس کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.